ابتدا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم قرآن کی روشنی میں جان لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے بڑی واضح الفاظ میں دو جگہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ حکم باری تعالیٰ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اور انسانوں کو آپ دیکھیں تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزیں بڑی مرغوب ہوتی ہیں اور ان میں سر فہرست مال کی محبت ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک یہ اپنا مال تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے اور اپنے رخ جو ہے مشرق و مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی کی کیا تعویل اور نیکی کی کیا ڈیفینیشن بتائی، اس میں سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر کیا، اور ایمانیات کے فوراً بعد ذکر آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، کہ مال کو دینا اس کی محبت سے سرشار ہو کر، اللہ حبی رضائے الہی کے لیے، اللہ کی محبت سے وہ دل بھرا ہوا ہو، اور اس کے بعد مال کو رشتہ داروں میں، مساکین میں اور دیگر یتیموں میں بانٹنا۔ صحیح ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائیں، ھدی للمتقین فرماتے ہوئے کہ بے شک یہ قرآن مجید ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اور پھر تقوی والوں کی علامتیں بتائیں کہ کیا ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں تو ایمان ہے، اس کے بعد فوراً بعد نماز کا ذکر ہے، اور پھر فوراً بعد ذکر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ اب دیکھیں رزق کو اتنی وسعت حاصل ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں ہر وہ چیز داخل ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، وہ تمہاری جسمانی طاقت بھی ہے، تمہارا علم بھی ہے، تمہارا فن بھی ہے، ہنر بھی ہے، رزق بھی ہے، مال بھی ہے، معاشی وہ ساری چیزیں جو تمہیں اللہ نے ساز و سامان نے زندگی عطا کی ہے، وہ سارا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا جو کچھ ہم نے دیا ہے، یعنی ایک تو کلیئر رکھو کہ یہ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں، تم خود بھی، تمہارا یہ وجود بھی اللہ کی طرف سے امانتاً تمہیں عطا ہوا ہے۔ تو جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ میرا اپنا کچھ نہیں، ہم جو کہتے رہتے ہیں نا یہ میرا مکان، میری زمین، میرا پلاٹ، تو میرا مال، تو یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارا نہیں، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک قول بھی ہے نا کہ اس دیتے ہوئے چو دینا کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دیا ہوا عطا کردہ اس کا ہے، تمہارا اپنا ذاتی کچھ نہیں۔ فرمایا تقوی والے وہ ہیں جو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک شکرانہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں میں ان کا شکر ادا کروں، اور اللہ نے صراحتاً یہ وعدہ کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرتے رہو، نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی، وہ بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیں تو اسلام کا اتنا خوبصورت نظام ہے، انہیں ہم صدقات بھی کہتے ہیں، راہ اللہ خرچ کرنے کو۔ ان صدقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ جو واجبات میں رکھ دیے جن میں صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرہ ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جو صدقات واجبہ کہلاتی ہیں۔ صدقات نافلہ وہ ہیں کہ جن کی کوئی حد نہ رکھی، نہ ان کا کوئی نصاب رکھا، وہاں زکوٰۃ اور فطرہ تو دیتے ہوئے صاحب نصاب ہونا شرط ہے کہ ایک صاحب نصاب ہو، اور سیکنڈلی یہ کہ اس میں اتنے % تمہیں دینا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ اللہ کی طرف سے لازم کر دیا تاکہ معاشرے سے معاشی تعطل دور ہو، غربت دور ہو، اور سب شریک ہو سکیں۔ مگر جب بات آتی ہے صدقات نافلہ کی تو نہ کوئی نصاب کی حد، نہ کوئی خرچ کرنے کی حد، ان سب سے مابرا رکھ دیا، تعینات کو ہٹا دیا، جس کے جو جی میں آئے جتنا اس کو پسند لگے اللہ کی راہ میں دو، کمی نہیں آئے گی، اجر بے حساب عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔